بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی تالیف کے بارے میں کہ قرآن کریم کے اوپر جو 4 مرحلے مین اہم گزرے ہیں اس کو اکٹھا کرنے ایک جگہ کے اندر، اور جس طرح ہمارے سامنے ویسے تفصیل تو بہت ہے، لیکن چونکہ ہر قسم کا آدمی ہے تو اس کو ذرا آسان بنانا ہوتا ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ لیکن آگے تفصیل جانے سے پہلے کافی کالر ہیں، انتظار کر رہی ہیں، اور اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ آئیں۔ نمبر اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے، آپ اس کے ذریعے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال جتنے بھی کالر ہیں، کالر کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کیا ہیں۔ پہلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ سے 2 سوال ہیں ضرور، اور امید ہے کہ آپ دونوں سوالوں کا تفصیل سے جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، پوری کوشش کروں گا۔ سورہ یاسین میں آیا ہے کہ اے لوگو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ سورہ رحمان میں آیا ہے کہ اے دونوں جماعتوں ہم تمہاری طرف ابھی متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بس یہ 2 سوال ہے، آپ بہت تفصیل سے جواب دیتے ہیں، اس لیے میں سوال آپ سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم انشاءاللہ جی، کوشش کروں گا دونوں سوال کے جواب دینے کے انشاءاللہ۔ اچھا، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں نے آپ سے شفا یابی کے لیے درخواست کرنی تھی۔ کس چیز کے لیے؟ آپ دعا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ آپ کی پہلے جو آپ نے کہا وہ پوری سنائی نہیں دیا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ سے درخواست کرنی تھی، میں کافی بیمار ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے۔ اللہ رب العزت شفا نصیب فرماوے آپ کو بھی اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرماوے، اور اللہ رب العزت جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو دور فرماوے۔ آمین آمین، جی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک صاحبہ جو ہے، ایک سسٹر جو ہے، ان کا نام تھا خدیجہ، اور انہوں نے یہاں کچھ ڈونیشن بھی دی ہوئی تھی ایسٹ افریقہ اپیل کے لیے، اور انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی، تو ان کے لیے اور باقی جتنے بھی لوگوں نے جس انداز کے اندر مدد کی ہے، تو اللہ اور انہیں دعا کی درخواست بھی کی ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جو جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسا کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام قرآن کریم کو بہت ہی شان دی ہوئی ہے، لیکن سورۃ یاسین کو اللہ رب العزت نے ایک اور ہی درجہ دیا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑی سی اس کی ذرا تفصیل بھی عرض کر دوں تاکہ جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو سورۃ یاسین کا پتہ بھی چل جائے۔ فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، لب ہوتا ہے، اس کی اصل ہوتی ہے، اس کے نیوکلیس ہوتا ہے۔ دل کا مطلب یہ نہیں کہ دل جیسے انسان کا دل ہے کہ وہ پمپنگ کرتا ہے، دل کا مطلب اس چیز کی اصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، اس گلاس کا دل درمیان میں ہے، یہ ایک قلم ہے، قلم کا جو دل ہے، مطلب اس کا دل نہیں ہے، اس کی اصل جو ہے، تو اس کو میٹافوریکل کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا قرآن کریم کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کی بڑی ہی اہمیت، اور یہ اس لیے بھی میں اگلی بات ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کالر وہ جب کال کرتے ہیں اس کا جواب ابھی میں دے دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو شخص سورۃ یاسین کو دن کی ابتدائی حصے کے اندر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دن کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اب ایک شخص اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، اس کے لیے تو وہ اہم کام ہے، سورۃ یاسین کو ابتدائی حصے کے اندر پڑھ لے۔ ایک شخص اس کا انٹرویو ہے انسان، تو ایک شخص اس کی مثال کے چیک اپ ہے، وہ ایک شخص اس کا کوئی بھی اہم کام ہو، بزنس کھول رہا ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت کرے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ
اہم کام نہ بھی ہو پھر بھی آپ جو ہے سورۃ یاسین کو دن کے شروع حصے کے اندر پڑھتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت باقی دن کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اسی سورۃ یاسین، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے چند مضامین ذکر کیے، ایسے کریں گے کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل عرض کریں گے کہ اس کو اللہ رب العزت نے یہ اہمیت کیوں دی ہے، بہت اہم، کہ اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر رسالت بھی ہے، اس کے اندر آخرت بھی ہے۔ قرآن کریم کے جو مین میسیجز ہیں پورے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العزت نے ان میسیجزوں کو، ان پیغامات کو سورۃ یاسین کے اندر ذکر کیا ہے۔ توحید کو اس کے اندر ذکر کیا ہے، یاسین کو اس کے اندر ذکر، رسالت کو اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ یاسین یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ من جملہ ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بھی آپ کا نام تھا، آپ کے بہت سارے نام تھے، اور من جملہ ان ناموں میں سے محمد، احمد، مصطفیٰ بھی آپ کی صفت تھی، آپ کا نام، ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، تو مصطفیٰ بھی آپ کا نام تھا۔ اور اسی طرح آپ کا نام یاسین بھی تھا، آپ کا نام طٰہٰ بھی تھا۔ اسی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں نا یاسین والقرآن الحکیم، تو گویا اللہ رب العزت اپنے نبی سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں اے یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کریم کی میں قسم کھاتا ہوں، انک لمن المرسلین، آپ تو ضرور 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 انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے ہیں، آپ تو نبی ہیں۔ تو بات ادھر سے شروع کی، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محترم نام لیا یاسین۔ تو یاسین یہ بہترین نام ہے، بیٹے اپنی اولاد کا نام رکھنا ہو، بیٹے کا نام رکھنا ہو، اور پوتے کا نام، دوترے کا نام رکھنا ہو، یاسین رکھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر اس کے ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا یاسین، اے میرے نبی، گویا فرما رہے یاسین والقرآن الحکیم، میں قسم کھاتا ہوں اس قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ تو رسولوں میں سے ہیں، رسول کی جماعتوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ تو سیدھے راہ کے اوپر ہیں، یہ بھلا جو کچھ بھی کہتے رہیں۔ تنزیل العزیز، آگے پھر اللہ رب العزت، اور پھر آپ نے جو سوال کیا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، اللہ رب العزت یہاں جو ہیں وہ دشمنوں کے بارے میں اللہ رب العزت تفصیل بتلا رہے ہیں۔ اور کیا تفصیل بتلا رہے ہیں؟ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے تو راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص ضد کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہٹ دھرمی کے اوپر آ جاتے ہیں، تو فرمایا ان کے آگے بھی ہم ایک صد اور بند بنا دیتے ہیں، سائیڈ میں بھی ایک صد اور ایک بند بنا دیتے ہیں، بڑا دیوار جیسے بند کہتے ہیں، کہ جیسے ایک ڈیم ہوتا ہے، ڈیم پانی لاکھوں ٹن کا پانی ہوتا ہے، پورے علاقے کو پانی وہ سیراب کر دیتا ہے، تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ٹن کا وہاں پانی جمع ہوتا ہے، تو آخر میں وہ جو بڑی دیوار ہوتی ہے، بڑی مضبوط جیسی دیوار ہوتی ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں ٹن کا پانی اس کو دھکے دے رہا ہے، لیکن وہ دیوار ہلتی نہیں ہے، مضبوط دیوار ہوتی ہے، تو اس دیوار کو صد کہتے ہیں، بند کہتے ہیں، وہ بند کر دیتا ہے۔ عام طور پر پہاڑیوں کے درمیان ایسی جگہ کے اندر جہاں ریزروار اس کو کہتے ہیں، ریزروار ہو، تو وہ ڈیم جو ہوتی ہے اپنے مالک کے اندر تو عام نظر آتی ہیں، یہاں خاص علاقوں کے اندر بنائی ہوئی عام نظر نہیں آتی، تو اس کو بند کہتے ہیں، اس کو صد کہتے ہیں۔ تو وہ جو دیوار ہوتی ہے وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی بڑی اور ہیکل قسم کی ہوتی ہے، اس کو توڑنا، اس کا توڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ جب تک کہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح سمجھو نہیں تو اس کا مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھو نا کون سے الفاظ استعمال کیے، ایک تو ہوتے جدار، عام دیوار، تو اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کے سامنے میں ایک پردہ ڈال دیتا ہوں یا ایک دیوار ڈال دیتا ہوں، اور وہ دیوار جو ہے اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتے، پیچھے نہیں دیکھ سکتے، اور عام ترجموں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے سامنے بھی پردہ ہے اور ان کے پیچھے بھی پردہ ہے، لیکن یہ مطلب صحیح اس کا نہیں ہے۔ صد کہتے ہیں اس بند کو جو اتنا بڑا مضبوط ہو عربی زبان کے اندر، کیونکہ میں نے تو عربی چونکہ اسٹڈی کی ہے، وہاں 4 سال رہا مدینہ کے اندر، عربی ایک اپنی زبان جیسے ہو گئی ہے، تو صد اس
اس مضبوط دیوار کو کہتے ہیں کہ جو بڑے بند کے طور پر ڈیم کو روکنے کے لیے جو دیوار ہوتی ہے اس کو صد کہتے ہیں، عام دیوار کو تو جدار کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اور وہ لوگ جو دشمن ہیں اور وہ ایمان وہ قبول نہیں کرنا چاہتے اور وہ دشمنی اور کفر پر آ گئے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے آگے بھی ہم نے ایک صد رکھ دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں کے سامنے، ان کے سامنے بھی صد رکھ دیا ہے، ان کے پیچھے بھی، وَمِن خلف ان کے پیچھے بھی صد ڈال دیا ہے۔ اب وہ ایمان نہیں لا سکے، وہ کسی صورت کے اندر ایمان قبول نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور باقی پھر ایسے کرتے ہیں کافی قولیں ہیں تو اس لیے مختصر اس کی تفصیل کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو سورۃ الرحمن کے بارے میں فرمایا کہ دونوں جماعتیں، اس سے کون سی مراد ہے؟ اس سے مراد انسان اور جنات، یہ دو جماعتیں، کیونکہ یہ دونوں مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان دونوں کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو مکلف بنایا ہے عبادت کا۔ جو جانور ہیں وہ اپنے طور پر تسبیح کرتے ہیں، جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ اپنے طور پر تسبیح کرتے ہیں، لیکن عبادت کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جیسے تو اسی طرح جو جنات ہیں ان کے اندر بھی یہ اعمال ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اخلاقیات ان جیسے ہمارے لیے سود حرام ان کے لیے بھی سود حرام، لیکن جیسے انسانوں کے اندر بھی مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچینز نصرانی ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد کہ یہ دونوں جماعتیں، جماعت انسان اور جماعت جنات جو ہے، یہ دونوں مکلف ہیں احکامات کے۔ اور جب سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو مخاطب کیا کہ اے انسان اور جنات کی جماعت، تو یہ دونوں مراد ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کال کی طرف جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب میں ایک گل پوچھنی ہے۔ جی پوچھو جی۔ میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ استخارے میں آپ کو دیکھا اور میری بہن کو دیکھا۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ پر جادو کرتے ہو، میں اس لیے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ کو مطلب کیا مجھے دیکھا ہے یا آپ کو، یعنی آپ کی امی کو آپ کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی اور میری بیٹی کو بھی۔ اچھا، بیٹے نے آپ کو بھی دیکھا ہے اور آپ کی اپنی بہن کو بھی دیکھا ہے؟ اچھا، یہ خواب میں دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں مجھ پر جادو کرتے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس بارے میں کہتا ہے کہ وہ مولوی کہتا ہے کہ استخارہ کرو اور آپ کو جو بندہ ہے تو وہ آپ پر جادو کر۔ چلو میں اتنی تو بات آپ کو کہوں گا کہ وہ جو اس نے خواب میں دیکھا واللہ عالم، لیکن خوابوں کی چونکہ ہمیں ادھر تعبیر نہیں بتلا، ایک دو دل تھا کہ آپ کو بتا دوں، لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر میں نے ابھی شروع کر دی تو پھر یہ پوری لائن خوابوں کی شروع ہو جائے گی۔ فی الحال ہم اس کو صرف مسئلے مسائل کے لیے چھوڑتے ہیں، اور کل ہمارے ساتھی آئیں گے، یہ وینسڈے تھرسڈے آتے ہیں مفتی صاحب، تو آپ اس میں فون کرنا تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل بتلا دیں گے، ورنہ اگر میں نے ابھی شروع کر دی تو آپ کی بعد میں پوری فل لائن وہ شروع ہو جائے گی خوابوں کی۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہمارے یہ جو ہے اس میں تفسیر ہو، تاریخ ہو، مسئلے مسائل ہوں، حالات حاضرہ ہوں، واقعات ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن جو خوابوں والا ایک حصہ ہے نا، اس کو ہم ہمارے دوسرے ساتھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مفتی صاحب کرنی تھی۔ جی بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایسے کریں، آپ نے جو والیوم ہے نا ٹی وی کا، اس کی وجہ سے اس فیڈ بیک آ رہی ہے، تو ذرا اس کو پہلے ذرا ہلکا کر دو۔ بہت شکریہ۔ جی ہیلو۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی
پوچھیں. ہیلو. آپ کی آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے. اچھی بات. تو اچھا پوچھو, کیا پوچھ رہے ہو جی؟ ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. چلو ایسے کرتے ہیں کہ اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. جی جی میں نے آپ سے سورہ یاسین کے اندر بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. صحیح. لیکن میں سوال یہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب مجھے بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہتر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو اگلی کال بھی لے لیتے ہیں, پھر ان کی طرف واپس آتے ہیں. انہوں نے میرے خیال میں ٹی وی جو ہے ہلکا کر دیا ہے. جی آپ سوال کر لیں. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے نا آپ کی؟ اچھا. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. جی جی پوچھو, میں بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب وہ آپ نے مجھے ایک دعا بتائی تھی میری بیماری کے سلسلے میں. اچھا. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ اس میں اتنا فائدہ مجھے ہوا کہ میں جتنی آپ کو دعا دوں وہ کم ہے. جزاک اللہ. اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی ہے. مجھے ایک وہ سوال اور کرنا تھا کہ میرے نواسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ان کی شادی کے لیے کوئی ایسا ہی کر دیجیے انتظام. ٹھیک ہے انشاءاللہ ویسے کروں گا. کوئی وظیفہ بتلا دوں گا, انتظام تو ذرا مشکل ہے. جلدی سے بتلا دیجیے پلیز. جی چلو ٹھیک ہے. اب ایسے کریں کیوں آپ سے پہلے ایک سوال تھا تو میں آپ کا سوال لکھ لیتا ہوں, پھر انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اس کا جواب انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اور الخیر کی پوری ٹیم پر. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. آمین. جناب میں سب سے پہلے تو خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی آواز سن کر آپ کو دیکھ کر تسلی ہوئی, اور جس انداز سے آج آپ نے وہ سنایا ہے قصہ قرآن کا, وہ الفاظ نہیں مل رہے مجھے کہ میں کن الفاظوں میں تعریف کروں آپ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد, ان کی ٹیم کے بعد جو عالم ہیں جن کے پاس علم ہے وہ ہیں آپ. اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ علم دے. آمین آمین. بس جی اس طرح مناسب نہیں ہوتا الفاظ, آپ کے ذرا نوازی ہے لیکن آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. جی آپ کی حسن ظن اپنی جگہ پر, اللہ رب العزت آپ کا اخلاص جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رکھے. ہمارے پیار محبت جو ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی جگہ پر رکھے, اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اس طرح چلو اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اگلی کال کی طرف جاتی ہیں. جی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ میں نے بیان قضائے عمری کے بارے میں آپ ذرا اونچا بولیں کیوں آواز ذرا کم آ رہی ہے. جی میں نے وہ جو قضائے عمری کے بارے میں نے نماز کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا. قضائے عمری, لیکن قرآن اور حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ قضائے عمری نماز جو وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک دوسری جو نماز قضا ہوتی ہے وہ تو آپ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن قضائے عمری کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا. یہ مثال کے طور پر عصر کی اذان ہو رہی ہے تو ہم نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو پھر فوت ہو جاتی ہے نا, اور یہ تو پھر مطلب جی آپ کا مقصد یہ ہے کہ قضاء عمری, اصل میں بہت سارے لوگوں کو اس میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ میں ضرور اس شبے کو پوری تفصیل سے بات کروں گا اور آپ کو پوری تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ قضاء عمری اس کا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے, اور ویسے جو قضا ہوتی ہے اس کا قضا اس کی ادا کرنے کا طریقہ انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایسے کرتے ہیں, بریک کا وقت ہو گیا ہے تو اسی پر میں مختصر فی الحال کرتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر کچھ ساتھیوں کو کوئی سوالات جوابات کرنے ہوں تو انشاءاللہ بریک کے بعد یو موسٹ ویلکم, آپ نمبر کر کے واپس آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے. فی الحال کے لیے ایسے کرتے ہیں, بریک کی طرف جاتے ہیں.